السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ سب بہت اچھے ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایٹیکیٹس آف نماز جنازہ، کس طرح سے ہم نے نماز پڑھنی چاہیے جنازے کی۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ادب و آداب کے بارے میں بات کریں گے کہ ہماری مینرز کیا ہونی چاہیے جب ہم اس نماز میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز ہوتی کیا ہے، فیونرل پریئر آخر ہم کس کو کہتے ہیں۔ تو جنازے کی نماز ایک درخواست ہے رحم کی جو ہر انسان یا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ادا کرنا، اس انسان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے آگے کا سفر تو آسان کر، اس کے لیے آسانی پیدا کر، اس کو عذاب قبر سے بچانا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ نماز جنازہ کا موٹیو ہے اور نماز جنازہ یہی ہے، ایک پٹیشن ہے اللہ کے دربار میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آتا ہے کہ نماز ہمیں اٹینڈ کیسے کرنی ہے، کس طرح سے اٹینڈ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا وضو ہونا لازمی ہے اور آپ کے کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جنازے کی نماز آپ کے پہنچنے سے پہلے شروع ہو جائے گی اور آپ کا وضو نہیں ہوا ہے تب تک، تو آپ فوراً تیمم کریں اور نماز میں ترنت شامل ہو جائیں۔ یہاں پہ میں نے تھوڑے سے نوٹس بنا رکھے تھے تو اس میں سے میں دیکھ کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازے کی نماز پڑھو، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز تمہارے دل میں غم اور سوچ کا بھاؤ پیدا کر دے کہ یہی حقیقت ہے دنیا کی کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور تم غمگین ہو جاؤ یہ سوچ کر۔ اور ایک غمگین انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ یہ نبی پاک کی بیانی ہے۔ ناؤ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ باڈی کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے نماز کے دوران۔ جنازے کی نماز کے وقت جنازے کو زمین پر اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس کا سر نارتھ کی طرف ہو، پیر ساؤتھ کی طرف ہو اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ ناؤ جب آپ نے باڈی کو پلیس کر دیا ہے تو آپ صفیں بنوانے کی طرف پروسیڈ کریں گے۔ تو صف کس طرح کی ہونی چاہیے یا پھر ارینجمنٹ آف روز کیسا ہونا چاہیے۔ جنازے کی نماز کی جو صفیں ہیں وہ ہمیشہ آڈ نمبر میں ہونی چاہیے، جیسے 1، 3، 5 یا 7۔ اگر کم لوگ ہیں تو ایک صف بنا لیں اور زیادہ لوگ ہیں تو اس طرح سے مینج کر لیں، لیکن صفوں کی کوانٹٹی ہمیشہ آڈ نمبر میں ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی انٹینشنز کیا ہونی چاہیے جب آپ پریئر کو جوائن کر رہے ہیں۔ کیا کس نیت سے آپ پریئر جوائن کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس نیت سے جوائن کر رہے ہیں کہ اس نے یہ تو آیا تھا میرے پاپا کی مرنے میں یا میرے کسی خاندان والے کے مرنے پہ یہ آیا تھا تو میں بھی اس کے جنازے میں شامل ہو جاتا ہوں، میرے لیے بھی اب فارمیلٹی کے طور پہ ضروری ہو گیا ہے اس کے جنازے میں شامل ہونا۔ نہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہماری انٹینشنز ہونی چاہیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے من میں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ آپ یہ نماز اللہ سے رحمت مانگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ رحمت کس کے لیے؟ رحمت اس انسان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ امام اور باقی کھڑے لوگوں کو یہی نیت سے نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ صرف فارمیلٹی کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ ہمیں امام کی تکبیر کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے۔ تو امام صاحب جو کہتے ہیں اب آگے آپ لوگ بھی وہی پڑھیں، آپ سب کو چپ نہیں رہنا ہے۔ امام صاحب بلند آواز میں تکبیر پڑھیں گے اور آپ دھیمی آواز میں اس کو ریپیٹ کریں۔ اس نماز میں 4 تکبیر ہوتی ہیں، کوئی بھی سجود، کوئی بھی رکوع نہیں ہوتا ہے، صرف 4 تکبیر ہوتی ہے اور ہر تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے ایک تکبیر پڑھی، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا پہلی تکبیر کہتے وقت اور اس کے بعد پیٹ پہ فولڈ کر لیا جس طرح سے آپ نارمل نمازوں کو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری نماز کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ناؤ
آپ کا ریفلیکشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ نماز؟ کیا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ آخر میں جب نماز پوری ہو جائے اس کے بعد جب آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہوں تو ایک کانسٹنٹ تھاٹ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جس طرح آج ہم اس انسان کو سپرد خاک کرنے جا رہے ہیں اسی طرح ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس سے آپ کو ایک ڈیپ ریالٹی چیک ہوگا اور دنیا کی ساری پریشانیاں آپ 1 منٹ میں بھول جائیں گے۔ آپ کو ریالٹی چیک ہوگا کہ ارے یہ دنیا تو فانی ہے، کہ مطلب اس دنیا میں تو کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، ایک پل بھر کی خبر نہیں ہے، ابھی تو یہ کھا رہا تھا، اس کو کھانا اٹکا اور دیکھو اس کا کیا حال ہوا۔ تو یہ چیزیں ہم نے دماغ میں رکھنی ہیں۔ ٹو کنکلوڈ دس ویڈیو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آنے والی جنریشنز کو ٹرینڈ کریں، دین، دنیا اور آخرت سب کے لیے۔ اگر ہماری جنریشن ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانے گی تو ان کو گمراہ کرنا آسان ہوگا، اور سب سے بڑی چیز ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کرے گا کون؟ تو آج اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔